آقا ہمارے بڑی شان والے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار شاہنامہ اسلام حفیظ جالندھی صاحب نے لکھا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. اور داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک پہنچی تھی کہ سرکار دو عالم کی ولادت کس انداز میں ہوئی، اس وقت جہان کا عالم کیا تھا، پھر سرکار دو عالم نے ابتدائی کچھ سال کہاں گزارے، دائی حلیمہ کے پاس ان کے گھر میں، اور یہ سارا وقت گزارنے کے بعد اب سرکار دو عالم دوبارہ مکہ آئے اپنی والدہ محترمہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس. تو کل بات یہاں ختم ہوئی کہ حفیظ جالندھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیان کرتا کہ آن حضرت کا بچپن کس طرح گزرا، لڑکپن کے چمن سے سرو گلشن کس طرح گزرا. اب میرے آقا بچپن سے لڑکپن کی دہلیز تک آ رہے ہیں اور یہاں ایک بڑا دردناک واقعہ ہے. اور کیا ہے معاملہ؟ سرکار دو عالم نے اسی ماحول میں 4 سال گزارے. اب اپنی والدہ محترمہ کے پاس واپس آئے، جناب آمنہ کے پاس. سو اب یہاں حفیظ جالندھی صاحب کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جناب نوح جتنی عمر دی ہوتی تو پھر میں بیان کرتا، چونکہ یہ عمر تو بہت کم ہے سرکار دو عالم کے اوصاف بیان کرنے کے لیے. تو اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیان لازم تھا صحرائی وطن سے گھر میں آنے کا. بیان لازم تھا صحرائی وطن جہاں ابتدائی ایام گزارے گھر میں آنے کا، محمد کے دوبارہ دامن مادر میں آنے کا. اب یہاں ایک بڑی دردناک داستان ہے. سرکار دو عالم اپنی والدہ گرامی کے ساتھ مدینے کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں. آبائی جہاں ابتدائی ایام گزارے وہاں سے مکہ آئے، اب مکے سے مدینہ جا رہے ہیں والدہ گرامی کے ہمراہ. کیوں جا رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ سرکار دو عالم کے والد حضرت عبداللہ کی قبر تھی مدینہ منورہ میں. تو اب یہ قافلہ گویا جا رہے ہیں. مختصر صاحب قافلے میں 3 افراد شامل ہیں. کون ہے؟ سرکار دو عالم ہے، ان کی والدہ گرامی ہے جناب آمنہ، اور جناب ام ایمن ہے کنیز ہے. مدینہ پہنچے، جناب عبداللہ کی قبر پہ گئے والد کی. اب واپس آ رہے ہیں، واپس مکہ آ رہے ہیں. اب جو واپس آ رہے ہیں تو راستے میں ایک عجب واقعہ ہوا. کیا؟ اچانک قافلے کو رکنا پڑ گیا. کیوں؟ جناب آمنہ کی سلام اللہ علیہ، جناب آمنہ کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی. اب سوچئے 400 بیابان ہے، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، میرے آقا کم سن ہے. یہاں تک کہ میرے آقا کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی والدہ کی طبیعت مزید خراب ہونا شروع ہوئی. اور مزید خراب ہوتی چلی گئی. عرض کیا میرے آقا کم سن ہے، 6 سال کے ہیں. اضطراب سرکار دو عالم کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. 6 سالہ بچے پر کیا بیت رہی ہوگی اس لمحے جب وہ ابھی اپنے والد کی لحد سے آئے ہیں اور ابھی والدہ کئی عالم ہے. کہ ہر انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیئر مومنٹ تو یہی ہوتا ہے نا، ماں کو کھو دینا. اور پھر میرے آقا کی ماں. بہرحال آسمان والے کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. اب سرکار دو عالم کی زندگی کا یہ پہلو بھی بڑا ہمیں. اب وہ لمحہ آیا کہ جب جناب آمنہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہوئی، طبیعت زیادہ ناساز ہونا شروع ہوئی، آنکھیں بند ہونا شروع ہوئی. سرکار دو عالم بھی اب مزید مضطرب ہونے لگے. اب عالم یہ ہے کہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، سرکار دو عالم کا گریہ بلند ہو رہا ہے. گریہ کرتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں اے ماں تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اگر آپ نہ رہی تو کیا ہوگا، مگر اگر آپ نہ ہوئی تو میرا کیا ہوگا، مگر جو رب کو منظور. بس اب وہ بچہ جو پہلے ہی یتیم تھا اب ماں کی محبت سے بھی عین اس سفر کے عالم میں ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اس جہاں سے رخصت ہو گئی.
حفیظ جالندی صاحب یہ اشعار لکھتے ہیں کہ مدینے کے سفر میں ماں کی ہمراہی بیان کرتا، یہ وہ مقام ابوا کا. تو یہ جو بھی آپ واقعہ سن رہے ہیں بس یہی کہیں پیش آ رہا ہے واقعہ کہ جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اشرفی صاحب جا چکے ہیں وہاں پر، ایک سے زائد مرتبہ جا چکے ہیں. مدینہ منورہ سے چلتے ہیں تو تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا تقریباً کچھ اوسطاً اس طرح کا سفر ہوتا ہے. اور یہ ہے مقام ابوا، ایک بلند پہاڑی پر، یعنی آج بھی وہ مقام موجود ہے. اور جانے والے دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے ایک بلند مقام پر دشوار گزار راستے سے ہو کر جانا پڑتا ہے اور پھر وہ مقام آتا ہے. تو بس یہ مقام بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. حفیظ جالندی صاحب کہتے ہیں مدینے کے سفر میں ماں کی ہمراہی بیان کرتا، پدر کے مدفن راحت سے آگاہی بیان کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا، بیان کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا، بیان کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا. اس مقام کو مقام ابوا کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا. سرکار دو عالم کی والدہ گزر گئے، سرکار دو عالم کی عمر 6 برس ہے. رسول اللہ اب آپ کی والدہ کی عمر مبارک صرف 25 برس ہے. الغرض قصہ مختصر، یہ بات آگے بڑھتی ہے. واقعہ ہو گیا، رحلت ہو گئی، تدفین کا مرحلہ ہو گیا. اللہ جانے کس عالم میں تدفین کی ہوگی، کیونکہ قافلہ بھی بہت کم افراد پر مشتمل ہے، صحرا ہے، بیاباں ہے. اچانک واقعہ ہوا ہے. کوئی ایسا عالم نہیں تھا کہ جہاں انسان کا خیال پہلے سے آمادہ ہو کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اللہ جانے کس عالم میں تدفین ہوئی ہوگی. بہرحال تدفین ہو گئی. تدفین کے بعد کا منظر مزید رقت آمیز ہے، مزید افسردہ ہے. وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا نام سن کے ہم سب کے چہروں پر تبسم آ جاتا ہے، آج وہ آقا افسردہ ہے. آج ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آج ان کا دل مضطرب ہے، آج وہ غمگین ہے، آج وہ گریہ کر رہے ہیں، آج وہ نالہ و فغاں کر رہے ہیں. تدفین ہو گئی. تدفین کے بعد جب پہاڑی سے نیچے اترے، جس طرح عرض کیا کہ ایک پہاڑی پر واقع ہے مقام، تدفین ہو گئی. اب پہاڑی سے نیچے اترے. اب جناب ام ایمن نے جو کہ ساتھ تھی، چونکہ پہلے اس قافلے میں 3 افراد تھے، اب اس قافلے میں 2 افراد رہ گئے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آ رہے. جناب ام ایمن نے یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آ رہے. جناب ام ایمن نے ڈھونڈا تو کیا دیکھا؟ ایک عجب منظر دیکھا. میرے آقا کو دیکھا. کہاں دیکھا؟ میرے آقا کو اپنی والدہ کی قبر سے لپٹے ہوئے دیکھا. قریب جا کر دیکھا تو ایک عجب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ محمد مصطفیٰ رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے انداز میں کہتے جاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں تجھے معلوم ہے نا تیرے سوا تو میرا کوئی نہ تھا، اب آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں، میں آپ کے بغیر مکے کیسے جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. جناب ام ایمن نے دلاسا دیا، لیکن آپ ہچکیاں لیتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، یہی الفاظ دہراتے جاتے تھے. اب بس کہانی آگے بڑھتی ہے، داستان آگے بڑھتی ہے. ذرا کچھ سال آگے جائیے، چند سال آگے جائیے. اب 57 سال بیت گئے، 57 سال بیت گئے، لیکن ماں تو ماں ہے نا. اور محمد عربی کی ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 57 سال بیت گئے. اب یہی ذات محمد ہے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سفر حج پر رواں ہو رہے ہیں. میرے آقا نے شہر میں خیمے نہیں لگوائے، شہر سے کچھ دور اس پہاڑی ویرانے کے قریب خیمے لگوائے جہاں آپ کی والدہ کی قبر مبارک تھی. دور دور تک کسی انسان کا پتہ نہ تھا. ہر طرف ہو کا عالم تھا. تاریخ نے اپنے آپ کو ایک بار پھر دہرایا. اب وہی 6 سال کا بچہ اب 57 سال بعد ایک مرتبہ پھر قبر مبارک پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہے. وہی ہچکیاں ہے، وہی آہوزاری ہے، وہی ماحول ہے، وہی پرسوز ماحول ہے کہ 57 سال پرانا دکھ ایک مرتبہ پھر پورے عروج پر ہے. یہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی والدہ سے محبت. اپنی ماں کو امی جان کہتے ہیں سارے بیٹے، اپنی ماں کو امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. چچی ہے مرتضیٰ کی، دادی بطول کی. چچی ہے مرتضیٰ کی،
دادی بطول کی رکھتی یہ خاندان ہے، میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے، میرے نبی کی ماں ملکہ دو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی کے صدقے میں ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھیں۔ ان کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ۔